ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن من هو سيدا محمود المقام عند الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعے دے اندر قرآن مقدس دے حقوق دے پیش نظر چند معروضات تواڈے سامنے پیش کیتیاں. اج دے جمعہ خطبہ دے اندر اللہ رب العزت دا ایک فیصلہ، ایک قضا سناون دا ارادہ ہے. دعا ہے اس رب لم یزل دی بارگاہ معلی دے اندر کہ وہ ذات احد و صمد محض اپنی رضا دی خاطر فرضاً علینا مرضیاً عندہ ایسے کلمات عطا فرمائے جنہ دے ذریعے تواڈی ساڈی نجات دا ذریعہ بن جائے دنیا آخرت دے اندر. اور اللہ تعالی سہل تو سہل اسہل انداز دے اندر اے ارادے دی تکمیل کرن دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور فریقین نو اس دتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی حق بنا کے دنیا دتے مبعوث فرمایا. حق دی دعوت دیون اللہ، وحدت دی دعوت دیون اللہ، لوگاں تک اللہ وحدہ لا شریک دے احکامات منو عن پہنچاون اللہ بنا کے دنیا دتے اللہ نے مبعوث فرمایا. آخری دور دے اندر، آخری زمانے دے اندر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا.
تے فرمایا کہ اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیڑا پیغام اساں تے محمد الرسول اللہ نو نصیب فرما دیویے، جیڑا فرمان تے جیڑا پیغام تے محمد پاک دی طرف میں اللہ والو آ ونجے، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت دے سامنے اس نو بیان کر دینا ہے۔ او میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دینا ہے کہ اللہ دا اے پیغام تواڈی طرف آیا ہے میری وساطت نال، میرے وسیلے نال تواڈے تک اے اللہ دا پیغام پہنچیا ہے۔ اگے امت دی مرضی ہے کہ امت اس پیغام الہیہ نو قبول کر دے یا پیغام الہیہ نو پس پش ڈال دے۔ اے امت دی ذمہ داری ہے، امت دتے ہے کہ اس پیغام خدا نو جڑا بزبان محمد الرسول اللہ بزبان محمد مصطفیٰ پیغام خدا ملے ہے، وہ امت دتے ذمہ داری ہے کہ اس نو مننا۔ ایک امت دتے فرض عید ہوندا ہے کہ اس پیغام خدا نو جڑا بزبان محمد مصطفیٰ امت تک پہنچیا ہے اس نو مننا۔ محمد مصطفیٰ آخو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دتے اتنی ذمہ داری ہے، اتنا فرض بندا ہے کہ جڑا اللہ دے ولو پیغام آیا ہے، پیغام خدا وہ امت تک پہنچا دینا۔ جتنا آیا ہے، جتھوں تک آیا ہے، وہ سارا دا سارا پیغام خدا امت تک پہنچانا میرے محمد مصطفیٰ دی کے ہے ذمہ داری۔ اگر میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیغام خدا دے اندر کمی کر دیں، سستی کر دیں، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیغام خدا نو اگا امت تک نہیں پہنچائیں دے تو اللہ دے کاغذ دے اندر میرے محمد دی رسالت باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ فرماندا ہے اسا تیری نبوت و رسالت اللہ اس لسٹ دے وچوں نہ کٹ چھڈنا جدوں تو میرا پیغام نہیں پہنچاؤنا۔ جدوں پیغمبر محمد الرسول اللہ اور باقی انبیاء دی واسطے اے ذمہ داری ہے اور انہاں دا اے فرض بندا ہے، انہاں دا اے منصب بندا ہے کہ جیڑا پیغام خدا پہنچیا ہے امت تک پہنچانا۔ اگر انبیاء اور رسول نے اور خصوصاً امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام خدا دے اندر ذرہ برابر لچک لے آندی ہے تو وہ اللہ دے کاغذ دے اندر رسول نہیں رہا، اللہ دے کاغذ دے اندر اس دی نبوت اور رسالت ساری ختم۔ تے جیڑا میرے پیغمبر دا وارث بنسی، وارثان علوم نبوت جیڑے وارث بنسن، او اگر پیغام خدا دے اندر ذرہ برابر کمی بیشی کریں تو انہاں دی او امامت نہ راسی، انہاں دی او علماء دی علم والی صفت ختم ہو جاسی۔ اللہ فرماندا ہے جتھے علم والی صفت آئی اتھے اسا جاہل لکھ دیساں کہ اس دے نال دا جاہل کوئی نہیں۔ کیوں؟ جدوں پیغمبر اس پیغام خدا دے اندر لچک دکھائے تو اس دی رسالت نہیں جاندی۔ انجے جیڑا پیغمبر دا وارث بنیا ہے وہ پیغام خدا دے اندر لچک دکھاوے تو اس دی علمیت بھی جاندی۔ اللہ دے کاغذ دے اندر وہ عالم نہیں ہوندا بلکہ کون ہوندا ہے؟ جاہل ہوندا ہے، جاہل تو بھی اجہل ہوندا ہے۔ اس واسطے پیغام خدا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امت تک سب تو پہلا پیغام یہی آئی، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ آخو صلی اللہ اے جڑے اے لوگ مختلف قسم دے پھر رہے جگہ جگہ دتے مختلف قسم دے درباراں دتے پھر رہے
اور اپنی پیشانیاں نو اپنی جبیناں نو مختلف چوکٹاں تے جھکا رہے ہیں. اے میرے پیارے پیغمبر انہاں سارے دیاں پیشانیاں دے سارے دے چہرے نو پٹ کے تے میں اللہ ول کر انہاں نو آکھ دکھ تے سکھ دیون والی ذات ایک اللہ رب العزت دی ہے. عزت تے ذلت دیون والی ذات ایک اللہ رب العزت دی ہے. نفع تے نقصان دیون والی ذات ایک اللہ رب العزت دی ہے. دھیاں تے پتر دیون والی ذات بھی کہندی ہے. کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی نوری، کوئی خاکی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی بھی اللہ دے اختیارات دے اندر کوئی بھی طاقت نہیں رکھدا. اللہ جیڑا کر چھوڑے اللہ نو کوئی روکن والا. سب تو پہلا پیغام یہی ہے. سب تو پہلا پیغام کیڑا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اور اس دی پہلی اٹ میرے محمد الرسول اللہ نے یہی رکھی آئی کہ اے لوگوں دنیا کو غیریت کو کٹ کے تے ایک اللہ والے بن جاؤ. ایک اللہ دے پیغام دے نظراں بند کر کے اکھاں بند کر کے تساں ٹرنا تواڈے ذمہ ہے. تواڈیاں دل دیاں بجھ کے پوریاں کرنا میں اللہ دے ذمہ ہے. سب تو پہلا پیغام میرے محمد الرسول اللہ نے امت تک یہی پہنچایا ہے کہ اے لوگوں سارے دے در کو کٹ کے اسے ایک درد تے جھک جاؤ. تائیں ایک ہندو اسلام قبول کیتا ہے تے اسلام قبول کرن تو بعد اس واقعہ لکھیا ہے کہ میں ہندو مذہب نو کیوں چھڑیا. ہندو مذہب چھوڑن دی وجہ کیا ہے اور اسلام قبول کرن دی وجہ کیا ہے. اس آخیا کہ اسلام دی میں نے ایک خوبی نے اسلام دوتے لے آندا ہے. کیڑی خوبی ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ اسلام جیڑا ہے در در تو ہٹا کے تے ایک درد تے جھکا دینا. اسلام دی خوبی کیڑی ہے؟ یہ در در تو ہٹا کے تے ایک درد رب العالمین دوتے کے کر دینا ہے، جھکا دینا. اور میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب تو پہلے اپنی امت کے سامنے یہی پیغام پہنچایا ہے کہ اے جڑے تسا 360 بت بیت اللہ دے اندر ٹنگے ہوئے اور لٹکائے ہوئے ان کے سامنے جھکن کی ضرورت نہیں. ایک اللہ ان ڈٹھی ذات کے سامنے جھکو، اس کو اپنی ضرورت منگو. انجی ہے یا نہیں؟ سب تو پہلے پیغام یہی پیش کیتا ہے. تائیں امت تائیں میرے پیغمبر دے کے بن گئے ہیں، دشمن بن گئے ہیں. جدو میرے پیغمبر نے رد کیتا شرک دا رد کیتا، شرک دیا جڑا کٹ دیتیاں اور علم توحید بلند فرمایا، پیغام خدا امت دے سامنے پیش فرمایا، تو اس وقت میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے کے بن گئے؟ دشمن بن گئے. اس واسطے آج بھی اگر دائی حق کوئی حق دی دعوت دیندا ہے، اللہ دی وحدت کا سبق دیندا ہے، تو لازمی نتیجہ نکلنا ہے کہ اس دے بھی دشمن ضرور ہی بنے. آج تو اللہ دے وحدانیت دی بھی گواہی دے تے بل اگو تن حلوے مانڈے بھی پیش کرے، یا اے تیری دعوت نبوت والی دعوت نہیں ہے، تیری دعوت نبوت والی دعوت نہیں ہے، تائیں تن حلوے مانڈے پیش ہو رہے ہیں. اگر دعوت اور پیغام خدا تو امت تک پہنچاوے آ تو تین حلوے مانڈے پیش نہ ہوئے نا، تیرے ناد تے نظرانے پیش نہ ہوئے نا، تیرے سامنے آ کے لوگ مٹھائیاں نہ رکھنا. معلوم ہوتا ہے کہ پیغام خدا جڑا با زبان محمد مصطفیٰ نے پہنچایا ہے وہ تو نہیں پہنچایا لوگوں تک. میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام خدا بزبان مصطفیٰ نے جڑا امت تک پیغام پہنچایا ہے خدا دا، اگو اس دے جواب وچ پتھر ملدے تے تینوں حلوے دیاں پراتا ملدیاں. معلوم ہوندا ہے کہ تو پیغام خدا نو اونج نہیں پہنچایا جنہیں پہنچاون دا حق ہے.
آج امت دے سامنے پیغام خدا پڑھ کے سنے گے، آج امت ہی کوئی کام کر دیے جڑے پیغمبر دی امت نے سامنے پیغمبر دے مخاطبین نے جڑے سامنے کر کے دکھائے۔ اللہ دا قرآن کیا آتا ہے، اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ذمہ واری ہے کہ تو امت تک میں اللہ دا پیغام پہنچا دے۔ اگے مناونا یا نہ مناونا اے تیری ذمہ واری نہیں ہے، ہدایت کہنوں میں اللہ دیواں یا نہ دیواں اے میں اللہ دی ذمہ واری ہے۔ جس دا دل دا برتن سیدھا ہویا انہوں میں ہدایت دے دے ساں، تو اپنا فرض نبھائیندہ ون، میں اللہ دا پیغام امت تک پہنچائیندہ ون۔ ذکر بالقرآن، اے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو قرآن دے ذریعے جڑا میں اللہ دا پیغام تیرے تک پہنچے ہے تو اگے پہنچائیندہ ون۔ ذکر بالقرآن، قرآن نال واز کریندا ون، قرآن نال نصیحت کریندا ون۔ میرا پیغمبر تیرے ذمہ ہی ہوئے کہ میں اللہ دے قرآن دا واز کرنا، میں اللہ دا پیغام پہنچاونا۔ اگو تے پیغمبر دی یہ ذمہ داری نہیں کہ زوری زور کہنو مناونا، کہنو تے پیغمبر دی ذمہ باری اتنی ہے کہ میں اللہ دا پیغام منو ان جتنا پہنچے ہے اس نو امت تک پہنچاونا تے پیغمبر دی ذمہ داری ہے۔ تے پیغمبر دی ذمہ داری کتنی ہے؟ جڑا پیغام خدا تیرے تک پہنچے ہے تو امت تک پہنچاونا ہے، اگے مناونا یا نہ مناونا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ تائیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر شب و روز دے اندر پیغام خدا پہنچائندے رہ گئے، اللہ دا پیغام پہنچایا نے۔ میرے محمد الرسول اللہ نے مخالفت دی پرواہ نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے دشمنوں دی پرواہ نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے بڑے بڑے چودھریاں دی پرواہ نہیں کی تھی، دولت مندہ دی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ دا پیغام مینو ان پہنچائندے گئے۔ کہیں تا او ان جدو میرے پیغمبر نے پیغام خدا پہنچایا ہے، میرے پیغمبر دے قدماں دوتے آ کے جھک دے پیان، او بھاویں فارس دیان، بھاویں روم دیان تے بھاویں حبش دے رانا لیان، جدو میرے پیغمبر نے پیغام خدا پہنچایا ہے ول میرے محمد دے قدماں دوتے جھک گئے۔ جنہ دے دل دے اندر انابت آ گئی ہے، جنہ نے رجوع کیتا ہے کہ اللہ سانو ہدایت دے، انہ دل اللہ برتن اللہ ول کیتا ہے، اتو میرے محمد نے قرآن دی بارش کیتی ہے تا انہوں نے ہدایت مل گئی ہے۔ جنہ اپنے دل والے برتن نو موڈھا رکھے ہے، اتو بھاویں تلاوت میرا پیغمبر بھی کریندا رہی ہے، اتو بھاویں پیغام خدا میرا محمد بھی اپنی زبان لا رہا ہے نال کیوں نہیں پہنچائندہ رہ گیا۔ حتیٰ کہ یہ جیا موقع بھی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت کرن والا چاچا ابو طالب جڑا میرے محمد الرسول اللہ دے کافر ہون دے ناتے نال بھی میرے محمد دی کفالت میرے پیغمبر دی خدمت کردائی، مگر میرے پیغمبر دی زبان دوتے اعتبار
میرے محمد دے دسے ہوئے پیغام دوتے اعتبار نہیں کیتا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ساری زندگی ابو طالب میرے محمد دی حفاظت کریندا رہ گیا ہے. میرے محمد دوتے اپنا سارا کچھ قربان کریندا رہ گیا ہے. مگر میرے محمد دی زبان چوں کلمات نکلے ہوئے میرے محمد الرسول اللہ دی زبان لسان نبوت دے وچوں پیغام خدا آئے ہویا او قبول نہیں کیتا. اللہ فرماتا جہنم دا بالن تا بن سکدا ہے کدی بھی رحمت دا قطرہ نصیب نہیں ہو سکدا. کیوں؟ کیونکہ رحمت ملنی ہے تا پیغام خدا دتے جڑا پیغام بزبان محمد مصطفیٰ پہنچے ہے. حتیٰ کہ ابو طالب ہوئے جڑا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ساری زندگی حفاظت کردہ رہ گیا. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا پہنچائندے گئے تے آکھیا نے کہ لوگو دکھ تے سکھ دیوان والی ذات ایک اللہ دیئے, عزت ذلت دیوان والی ذات ایک اللہ دیئے, نفع تے نقصان دیوان والی ذات ایک اللہ دیئے, دھیاں تے پتر دیوان والی ذات ایک اللہ دیئے. جدو میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اے پیغام خدا لوگاں تک پہنچایا ہے اس وقت مشرکین دا ایک ٹولہ بن کے بہ گیا, میٹنگ بنانے لگ گئے تے آکھن لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اے محمد پاک نے سارے معبوداں نو کٹھا چکیتا ہے, سارے مشکل کشاواں نو کٹھا چکیتے نے تے آدن اجعل الآلہۃ الہا واحدا. سارے معبوداں دی گجڑی بن کے تے آکھے نے ہکو الہ تہاڈا ہور کوئی نہیں ہے. سارے مشرک سارے معبوداں دی جڑ کٹ دتی ہے تے آکھے کہ ہکو تہاڈا معبود ہور کوئی نہیں ہے. مشرکین نے جدو میٹنگ بنائی ہے کہ اے محمد ساڈے معبوداں نو گالیاں کڈدا ہے, ساڈے معبوداں نو گالیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کر دیا یہ پیغام خدا پہنچائیں دیا کہ کچھ نہیں کر سکتے چے او کہ آدھن ایک گالی کرتا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ. مشرکین نے میٹنگ بنا کے مشورہ بنا کے سارے مشرک رل بیٹھے تے آکھن اے محمد ساڈے معبوداں دی توہین کریندا ہے تے ایک اللہ دی دعوت دیندا ہے. ابو طالب کو مشورہ کر کے میٹنگ کر کے آئے ابو طالب نو آدھنو کہ اپنے بھتریے محمد نو سمجھا لے تیری کفالت دے اندر آندا ہے, درمیان دے اندر تو آڑے آ جانا ہے, تو سائڈ تے ہٹ جا یا اینو سمجھا کہ ساڈے معبوداں دی توہین کو پیچھا ہٹ ونجے. ساڈے معبوداں دی اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا میں انہاں دے سامنے ہکو کلمہ پیش کیتا ہے, ہکو کلمہ. او کلمہ اگر من منجن تے اے عرب و عجم دے بادشاہ بن جاسے, انہاں عرب و عجم دی عزت تے عروج مل جاسے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے پوچھا کہ کلمہ کیڑا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ عربی لوگ ہیں انہوں نے پتا ہے کہ اے لا کتھے کتھے ضربہ لگنا ہے, لا الہ الا اللہ. انہوں نے پتا لگ گیا کہ اے محمد مصطفیٰ دی زبان چو اے کلمہ نکلے ہویا کیڑی جڑا کٹدا ہے. آج میرے محمد دا نا دا عشق دا دعویٰ کرن والے, اہل بیت دے عشق دا دعویٰ کرن والے, اپنے آپ نو احمدی مسلمان آکھاون والے کلمہ پڑھ لیندے مگر میرے محمد دی نبوت اور رسالت تے ایمان انہیں نہیں رکھیا جی میں پیغام خدا اللہ نے میرے محمد پاک کو نصیب فرمایا. آج کلمہ پڑھ لیندا, ہر کوئی پڑھ لیندا کلمہ اونج پڑھ جی میں کلمے دا معنی قرآن نے دسیا.
جی میں کلمے دا معنی میرے محمد دی زبان نے بیان کیتا ہے. تو کلمہ ہی پڑھے تے کلمے دے خلاف ہی کرے تے ول تیرے کلمے پڑھے دوتے بھی لعنت ہے. انجے ہے یہ نہیں. کلمہ پڑھ تے کلمے دی لاج بھی رکھ، کلمے دی لاج بھی رکھ.